ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ تو انسان کو ان کا مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. جو بندہ رب ذوالجلال کے پاس صحیح سلامت دل لے کے آیا وہ دل اس کے کام آئے گا. قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ قلب جو ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے صاف ستھرا ہو، گناہوں کے زنگ سے آلود نہ ہو، گناہوں کی گندی تہ اس کے اوپر نہ چڑھی ہو، ایسا دل قلب سلیم کہلاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور فقیہ تھے. حدیث کے فن میں انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور آج کے دور میں بھی کئی ملکوں میں ان کی فقہ کا رائج ہے اور بہت لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بہت سادہ تھے، سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ طبیعت تھی. ایک مرتبہ نہانے کے لیے حمام تشریف لے گئے. وہاں حمام والے نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا ہے، سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو اس نے سوچا کہ اس بندے کے پاس پتہ نہیں پیسے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہے مجھے کچھ دے بھی سکے گا یا نہیں دے سکے گا. چنانچہ اس نے ان کو حمام ایسا دیا جو قابل استعمال اتنا نہیں تھا، جس میں پوری فیسلٹیز نہیں تھی. حضرت اندر تشریف لے گئے. حضرت نے حالت دیکھی، حمام صاف بھی نہیں ہے، پانی بھی صحیح نہیں ہے اور اس کی حالت بھی بہت بری ہے، نہ صابن ہے نہ تولیہ ہے. تو حضرت سمجھ گئے کہ اس کی نیت میں فطور تھا. حضرت واپس باہر تشریف لے آئے. حضرت نے کہا اپنے خادم کو، اپنے غلام کو بلایا اور اسے کہا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا حضرت میرے پاس 1000 درہم موجود ہیں، 100 درہم موجود ہیں. حضرت نے کہا یہ 100 درہم اس حمام والے کو دے دو. اب اس وقت حمام استعمال کرنے کے لیے 1 درہم قیمت ہوا کرتی تھی، 100 درہم بہت بڑی قیمت تھی. اب وہ حمام والا حیران ہوا کہ یہ سادہ سا بندہ ہے اور یہ 100 درہم دے رہا ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا یہ 100 درہم لے بھی لو اور میں نے تمہارے حمام میں اب نہانا بھی نہیں ہے. وہ بہت حیران، یہ کیسا آدمی ہے، 100 درہم بھی دے رہا ہے اور نہانے سے بھی منع کر رہا ہے. پھر حضرت وہاں سے باہر نکلے. باہر نکل کے حضرت نے قیمتی 2 اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے اے بندے میرے جسم پہ ایسے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اگر آپ ان کپڑوں کو بیچو گے شاید ان کی قیمت 1 درہم لگ جائے یا 1 درہم بھی ان قیمتی کپڑوں سے، ان سادہ کپڑوں سے زیادہ ہو جائے. مگر اے لوگ، اے حمام والے، ان پھٹے پرانوں کپڑوں کو نہ دیکھو، ان کپڑوں کے اندر جو انسان موجود ہیں، جو روئے زمین پہ اگر تم دیکھو گے تمہیں ایسا کوئی دوسرا انسان نہیں نظر آئے گا. تو جو انسان اندر موجود ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے. ظاہر کو نہیں دیکھنا ہوتا، باطن اور من کو دیکھنا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی نگاہیں انسان کے باطن کے اوپر لگی ہوتی ہیں.